کلپ نمبر 707۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 سے لے کر 36 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت میں کبیرہ گناہ سے منع کیا گیا ہے اور ایک اہم چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ تو یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہے، اور اہم چیز وعدہ پورا کرنا ہے۔ یتیم کا کل یا بعض مال غصب کر لینا، اس میں خیانت کرنا، اس کے دینے میں بلا وجہ ٹال مٹول کرنا، یہ سب حرام ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر صرف اچھے طریقے سے، اور وہ یہ کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کا ولی یتیم کے مال سے تجارت وغیرہ کر سکتا ہے، جس سے اس کا مال بڑھے کہ یہ احسن میں داخل ہے، اور ایسے ہی اس کا روپیہ سود کے بغیر بینک وغیرہ میں اس کے نام پر رکھنا جائز ہے کہ یہ حفاظت کی قسم ہے۔ دوسرا حکم یہاں ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو جب وہ یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے اور وہ 18 سال کی عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہی مختار ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامات ظاہر نہ ہونے کی حالت میں انتہائی مدت بلوغ اسی آیت سے استدلال کر کے 18 سال قرار دی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورا کرو۔ آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ اللہ عز و جل کا ہو یا بندوں کا۔ اللہ عز و جل سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کا ہے، اور بندوں سے عہد میں ہر جائز عہد داخل ہے۔ افسوس کہ وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں بھی ہمارا حال کچھ اچھا نہیں، بلکہ وعدہ خلافی کرنا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ لیڈر قوم سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ، اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا ناپ کرو۔ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا فرض ہے، بلکہ کچھ نیچا تول دینا یعنی بڑھا کر دینا مستحب ہے۔ اللہ عز و جل نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ آخرت میں تو یقیناً اچھا ہی انجام ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نیک نامی ہوتی ہے جس سے تجارت چمکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان ممالک سے خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں سے صحیح مال صحیح وزن سے ملتا ہے، اور جہاں سیب کی پیٹیوں کے نیچے آلو پیاز نکلیں یا پہلی تے اعلیٰ درجے کے نکلنے کے بعد نیچے سڑا ہوا مال نکلے، وہاں کا جو انجام ہوتا ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ خرید و فروخت سے متعلق اسلام کی تعلیمات۔ خرید و فروخت سے متعلق اسلام کی چند تعلیمات یہ ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈال دیا۔ آپ کی انگلیوں نے اس میں تری پائی تو ارشاد فرمایا، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ترجمہ: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے. ایک قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آیت کے آخر میں فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا. کان کو قرآن و حدیث سننے، علم و حکمت اور واضح و نصیحت کی اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا غیبت سننے، لغو اور بیکار باتیں سننے، جماع کی باتیں سننے، بہتان، زنا کی تہمت، گانے باجے اور فحش سننے میں لگایا. یوں ہی آنکھ سے جائز و حلال کو دیکھا یا فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بد نگاہی کرنے میں استعمال کیا. اور دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات و جذبات تھے، یا غلط عقائد اور گندے منصوبے اور شہوت سے بھرے خیالات ہی ہوتے تھے. اس آیت کی مناسبت سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ خیال ہی خیال میں کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی حرام ہے اور یہ دل کے زنا میں داخل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.